دین سے دنیا کا تعلق وقت کی شروعات سے۔ دین کی ڈور تھامے انسان دنیا سے آخرت تک کا راستہ پرسکون طے کر سکتا ہے، اور ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے دین کے راستے پر چلانا ہم سب کا ایک دوسرے پر فرض ہے۔ آئیے قریب سے جانیں دین کا تعلق دنیا سے۔ RJ مہوش خان کے ساتھ سنیے FM 107 کے خصوصی پروگرام راہ حیات۔ السلام علیکم۔ راہ حیات کی ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں مہوش خان اور آپ کو شو میں ویلکم کہتی ہوں۔ ہماری کائنات کتنی وسعت کی حامل ہے، اس کی ابتدا کب ہوئی، ہماری زمین کے علاوہ اور کتنے سیارے ہیں، کتنی کہکشائیں ہیں، یہ سوال ہم بچپن سے سوچتے آ رہے ہوتے ہیں۔ جب ہم نے پہلی بار چاند اور ستاروں پہ غور کیا ہوتا ہے، آسمان پہ پھیلے جگمگ کرتے تارے اور انتہائی حسین چاندنی بکھیرتا چاند، بچپن سے ہی یہ ہماری پہلی فینٹیسی بن جاتا ہے۔ اور پھر نانی دادی سے سنی کہانی چاند پہ بڑھیا چرخہ کاٹ رہی ہے ہمارا تجسس اور بڑھا دیتا ہے کہ ہم جان پائیں کہ چاند پہ اور اس کے آگے اور آگے سیاروں کہکشاؤں پہ کیا ہو رہا ہے۔ جیسے جیسے ہم اپنی کائنات کو جاننا شروع کرتے ہیں تو یہ تو پتہ چل جاتا ہے کہ چاند پہ کوئی بڑھیا نہیں رہتی، پر جہاں اس بات پہ تھوڑی سی مایوسی ہوتی ہے وہیں ہمارے جاننے کی خواہش اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ یہ تو ہے ہم عام لوگوں کا حال، اس کھوج میں کہ کائنات کتنی وسیع ہے اور کب سے اس کا آغاز ہوا۔ سائنسدان ان سوالوں کے جواب حاصل کرنے کے لیے ایک زمانے سے سرگردہ ہیں۔ ہماری ذہنی وسعت کے مطابق ہر چیز کی ایک ابتدا ہے، ہمیش کی یا ایٹرنیٹی ہماری سمجھ سے باہر ہے، کیونکہ ہمارا اپنا وجود فانی ہے اور یقیناً یہ کائنات بھی فانی ہے، اور یہ خیال بھی ہمارے لاشعور میں انٹیکٹ ہے۔ اسی خیال کے تحت سائنسدانوں نے مختلف تھیوریز پیش کیں اور ہزاروں سال سے جاری سوال و جواب اپنے عروج پر آج سے کوئی 400 سال پہلے پہنچے، جب یورپ میں ایک سائنسی انقلاب آیا اور جس کی وجہ سے اس کے پہلے کے ہزاروں سال پرانے تمام نظریات غلط قرار پائے۔ یہی وہ وقت تھا جب فزکس کے نئے نئے رول سامنے آئے اور ایسے ایکوپمنٹ بھی بنے جن سے کائنات کو سمجھنے میں ہمیں مدد مل سکی، اور پھر بالآخر مختلف صورتوں سے گزرتی تھیوری آف ریلیٹیوٹی کو مکمل کیا البرٹ آئنسٹائن نے۔ اس تھیوری کے مطابق ہماری کائنات کا ایک نقطہ آغاز ہے اور اس کے بعد سے یہ کائنات مسلسل پھیل رہی ہے۔ بگ بینگ کا نام تو آپ نے یقیناً سنا ہی ہوگا، اور ہو سکتا ہے کہ اس کے حوالے سے تھوڑا بہت ریسرچ بھی کیا ہو۔ بگ بینگ کے مطلب ہے ایک بہت بڑا دھماکہ، اور بگ بینگ دراصل وہ دھماکہ ہے جس سے ہماری کائنات وجود میں آئی۔ اس تھیوری کے مطابق کائنات کے بننے سے پہلے تمام میٹر ایک سوئی کے 1000ویں حصے کے برابر نہایت باریک جگہ میں بند تھا۔ اگر میٹر میں بہت زیادہ انرجی ہو تو گریوٹی چیزوں کو اپنی طرف کھینچنے کے بجائے دور کرنے والی فورس بن جاتی ہے، اور یہ تھا وہ اسٹارٹنگ پوائنٹ جب تمام میٹر ایک زوردار دھماکے کی صورت میں بہت تیزی کے ساتھ ایک دوسرے سے دور ہونے لگا اور اسپیس میں پھیل گیا۔ اس وقت اس کی رفتار انتہائی زیادہ ہونے کی وجہ سے یہ کائنات تیزی سے پھیلنے لگی، اور آج اس بگ بینگ کو تقریباً 13.8 ارب سال یا کچھ نظریات کے مطابق 15 ارب سال تک گزر چکے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کائنات کی عمر ہمیں کیسے معلوم ہوئی؟ تو اس کا جواب ہمیں ملا ہبل ٹیلیسکوپ سے لی گئی تصویروں سے، جن کے مطابق سب سے پرانی کہکشاں زمین سے 13.4 لائٹ ایئرز کے فاصلے پر ہے۔ یہاں میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ ضروری نہیں کہ یہ کیلکولیشن ایکوریٹ ہو، کیونکہ سائنسدان اب تک کائنات کی انتہا کا کھوج نہیں لگا پائے ہیں۔ جو بھی ہو، ایک دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ وقت، جو کہ ہمارے لیے ناگزیر ہے، ضروری ہے، جس کے تصور کے بغیر ہم اپنی زندگی کا تصور نہیں کر سکتے۔ ہماری زندگی ہے ہی وقت کا دوسرا نام۔ وقت سے ہی آغاز ہوتا ہے اور وقت ختم ہو جانے پہ موت۔ وقت کا آغاز بگ بینگ کے ساتھ ہی ہوا۔ اس سے پہلے نہ کائنات تھی، نہ گریوٹی، اور نہ ہی تھا وقت۔ یہ تو آپ یقیناً جانتے ہی ہوں گے، وقت کا گریوٹی کے ساتھ ایک خاص تعلق ہے۔ گریوٹی جتنی زیادہ ہوگی، ٹائم اتنا سلو گزرے گا۔ گریوٹی اور وقت کا تعلق اور اس کے حوالے سے حیران کن تھیوریز کسی اگلی ڈاکیومنٹری میں آپ سے شیئر کروں گی۔ ابھی واپس آ جاتے ہیں بگ بینگ پہ۔
البرٹ آئنسٹائن کے بعد اس صدی کا ایک بہت بڑا سائنسدان تھا اسٹیفن ہاکنگ، ماہر فزکس، کاسمولوجسٹ، آتھر اور یونیورسٹی آف کیمبرج میں کاسمولوجی ڈپارٹمنٹ کا ڈائریکٹر۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہاکنگ کی سائنس میں بہت خدمات ہیں۔ آج کل کا سب سے ہاٹ ٹاپک بلیک ہول تھیوری دراصل ہاکنگ کی ہی دریافت ہے، لیکن اپنی ایک مشہور زمانہ اور متنازع کتاب بریف آنسرز ٹو دا بگ کوسچنز میں ہاکنگ نے بگ بینگ تھیوری کو ایک بہت ہی عجیب رنگ دے دیا تھا، جسے نہ صرف مسلمانوں بلکہ بہت سے نان مسلمز نے بھی سختی سے مسترد کر دیا۔ لیکن مسئلہ یہی ہے کہ اچھائی کے مقابلے میں برائی بہت تیزی سے پھیلتی بھی ہے اور کچھ ناپختہ ذہنوں پر اثر آور بھی ہوتی ہے، اور اسی لیے راہ حیات میں آج نہ صرف اس تھیوری پہ بات ہوگی بلکہ ساتھ ہی قرآن بگ بینگ تھیوری کے بارے میں کیا کہتا ہے یہ بھی میں آپ سے شیئر کروں گی۔ بریف آنسرز ٹو دا بگ کوسچنز میں دنیا بھر سے موصول ہونے والے سوالوں کے جواب ہاکنگ نے دیے۔ اس کا کہنا تھا کہ کائنات سنگولیرٹی سے شروع ہوئی، جیسے فرض کریں کہ کائنات سکڑتے سکڑتے ایک نقطے میں سمٹ جائے، یعنی بلیک ہول بن جائے، تو بلیک ہول میں جاتے ہی وقت ختم ہو جاتا ہے، اور سائنس کا ماننا ہے کہ بگ بینگ سے پہلے وقت نہیں تھا۔ تو بقول اسٹیفن ہاکنگ، خدا کے پاس اتنا وقت کیسے آیا کائنات بنانے کا جبکہ وقت تو تھا ہی نہیں؟ تو اس کے مطابق یہ دلیل ہے اس کائنات کے خود بخود وجود میں آنے کی۔ دوسری بات یہ کہ سائنس ہر مسئلے، ہر فینومینا کو ایکسپیرینس سے ثابت کرتا ہے، لیکن اب تک سائنس خدا فرشتوں کو ثابت نہیں کر سکا۔ تو اس کا مطلب ہاکنگ نے یہ نکالا کہ پھر وہ ہے ہی نہیں۔ سائنس کا کانسیپٹ ہے کہ کچھ بننے کے لیے کچھ ہونا ضروری ہے، یعنی کریشن کے لیے یا پھر نتھنگ ٹو سم تھنگ کے لیے بھی کوئی نہ کوئی میٹر، انرجی کا ہونا ضروری ہے۔ خود ہاکنگ نے اپنی 1988 میں شائع ہونے والی کتاب اے بریف ہسٹری آف ٹائم میں خدا کے وجود کا انکار نہیں کیا تھا، لیکن بعد میں اس نے اپنے ہی نظریے کی یہ کہہ کے تردید کی کہ دراصل سائنس کے اصول ہی خدا ہیں، لیکن یہ کوئی ایسا خدا نہیں جسے آپ مل سکیں۔ اسٹیفن کا یہ کہنا یقیناً ایک ایسا مفروضہ ہے جسے کوئی عقل رکھنے والا دماغ قبول نہیں کر سکتا، پر چونکہ اس زمانے میں دوسرے ٹرینڈز کی طرح ایتھیزم بھی ایک ٹرینڈ ہے، تو یہ بلا وجہ کا مفروضہ بھی آئے دن بحث میں رہتا ہے۔ ہاکنگ یا ایتھیسٹ جو لاز آف نیچر کو اللہ پہ لاگو کرتے ہیں، وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ اس کائنات کے جو بھی لاز ہیں وہ خود اللہ کے بنائے ہوئے ہیں۔ سیدھی سی ایگزامپل سے میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں۔ مان لیں کہ کوئی شخص ایک ڈیوائس انوینٹ کرتا ہے جس کو استعمال کرنے کے لیے اس کا بٹن دبا کر آن کرنا ہوگا، تو یہ ہو گیا اس مشین کے لیے اس کا رول، اس کو آن کرنے کا رول۔ مشین آن کے بٹن پر استعمال کے قابل ہوگی، لیکن جس نے انوینٹ کیا ہے اس پہ تو یہ رول لاگو نہیں ہوتا نا۔ ہمارا تو یقیناً کوئی آن آف کا بٹن نہیں ہوتا۔ ایسے ہی اللہ کریٹر ہے، خالق ہے، اسے سائنس اور اس جیسے ہزاروں لاکھوں علوم، ان کے رولز اور لاز بنائے، یہ سب اس کی تخلیق ہیں۔ یہ علوم تو ہمارے لیے ہیں، اور نیورو سائنسز کے مطابق ہم انسان اپنے برین کا 10% حصہ ہی استعمال کرتے ہیں، یعنی ہماری برین کیپیسٹی بس اتنی ہی ہے۔ خالق کو پہچاننے کا ایک طریقہ اس کی تخلیق پر غور کرنا ہے، اور اللہ قرآن میں ہمیں بار بار کائنات پہ غور و فکر کی دعوت اسی لیے دیتا ہے کہ ہم اس کی تخلیقات پر غور کر کے جان سکیں کہ وہ ذات کتنی طاقتور اور عظمت والی ہوگی جس نے یہ سب تخلیق کیا۔ میرے اپنے خیال میں اسٹیفن ہاکنگ سے زیادہ قصوروار ہم آج کل کے مسلمان ہیں، جنہوں نے غور و فکر کا کام ہی دوسروں کے حوالے کر دیا۔ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھے تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا۔ اللہ کی کتاب سائنس کی کتاب نہیں، پر سائنس یعنی نشانیوں، آیتوں کی کتاب ہے، اور اس میں 6000 سے زیادہ آیتیں یعنی نشانیاں ہیں، اور 1000 نشانیاں صرف اور صرف سائنس کے بارے میں ہیں۔ پر افسوس کہ مسلمان آج غافل ہے۔ سوچیں اگر آج مسلمان قرآن کے سائنس کو تھامتے ہوئے ریسرچ کرنا شروع کر دے تو نہ صرف عظیم انوینشنز اس کے حصے میں آئیں گی،
بلکہ وہ اپنی سائنس تھیوریز کو تبلیغ کے کام کے لیے بھی استعمال کر سکتا ہے۔ جی ہاں بالکل، تبلیغ کے مطلب کیا ہوتے ہیں؟ تبلیغ دراصل نکلا ہے بلاغ سے، یعنی کمیونیکیشن۔ آسان لفظوں میں کہوں تو علم کو آگے بڑھانا۔ اللہ کا علم منتقل کرنے کا طریقہ پتہ ہے کیا رہا ہے؟ اللہ نے وہی طریقہ اختیار کیا جو اس وقت مقبول تھا۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادو بہت عام تھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا نے اللہ کے حکم پر جادوگروں کی طرف سے پھینکے ہوئے تمام سانپ نگل لیے، اور وہ تمام جادوگر اسی وقت ایمان لے آئے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ انسانوں کو زندہ کرنا تھا، کیونکہ اس وقت وہاں میڈیسن کا علم عام ہو رہا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزے میں قرآن دیا گیا، جس میں دنیا کے تمام علوم کے ساتھ ایک منفرد بات اس کی زبان و انداز ہے۔ تمام آیتیں وزن میں، کیونکہ اس وقت عرب میں شاعری کو بہت اہمیت حاصل تھی۔ تو ہمیں بھی یقیناً آج کل کی دنیا کا سب سے پاپولر سبجیکٹ سائنس کو استعمال کرنا چاہیے۔ قرآن تخلیق کائنات اور اس سے وابستہ تھیوریز کے بارے میں کیا بتاتا ہے؟ کس نے کائنات کو تخلیق کیا؟ کون اس کا خالق ہے؟ آئیے جانتے ہیں۔ سورہ الانعام میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، بدیع السماوات والارض أَنَّى يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ وہ تو آسمانوں اور زمین کا موجد ہے، اس کا کوئی بیٹا کہاں ہو سکتا ہے، جبکہ اس کی کوئی بیوی نہیں۔ اسی نے ہر چیز پیدا کی ہے اور وہ ہر چیز کا پورا علم رکھتا ہے۔ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ۔ لوگو، وہ ہے اللہ جو تمہارا پالنے والا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہ ہر چیز کا خالق ہے، لہذا اس کی عبادت کرو، وہ ہر چیز کی نگرانی کرنے والا ہے۔ لا تدرکہ الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطیف الخبیر۔ نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی اور وہ تمام نگاہوں کو پا لیتا ہے۔ اس کی ذات اتنی ہی لطیف ہے اور وہ اتنا ہی باخبر ہے۔ 1929 میں مشہور اسٹرانومر ایڈون ہبل نے کہکشاؤں سے خارج ہونے والی روشنی کو آبزرو کرتے ہوئے جانا کہ گلیکسیز یعنی کہکشائیں اسٹیٹک نہیں، وہ مسلسل پھیلتی جا رہی ہیں، یعنی ایک دوسرے سے دور ہوتی جا رہی ہیں۔ یہ دریافت کاسمولوجی کی دنیا کی عظیم دریافت مانی جاتی ہے، جسے سب کاسمولوجسٹ تسلیم کرتے ہیں۔ آج سے 1450 سال پہلے اللہ پاک نے قرآن کی سورت الزاریات کی آیت نمبر 47 میں ہمیں بتایا، وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ۔ اور آسمان کو ہم نے قوت سے بنایا ہے اور ہم یقیناً وسعت پیدا کرنے والے ہیں۔ دوربین کی ایجاد سے صدیوں پہلے قرآن نے ہمیں ایک ایسی حقیقت بتا دی تھی جو بعد میں سائنسی دنیا کا انکشاف بنی۔ ہماری کائنات مسلسل پھیل رہی ہے، یہاں تک کہ اس حد تک پہنچ جائے کہ جس کے بعد اس نے دوبارہ سکڑنا شروع کر دینا ہے، شاید ایک اور بڑے دھماکے کی صورت میں۔ سمجھیں آپ کے پاس ایک بلون ہے اور اس پہ آپ پین کی مدد سے ڈاٹس بناتے ہیں اور بلون کے اندر مختلف موتی کچھ پانی بھرتے ہیں۔ اب جب آپ بلون کو پھلائیں گے تو یہ سب چیزیں جو پہلے ایک ساتھ تھیں ایک دوسرے سے دور ہونا شروع ہو جائیں گی۔ ایسے ہی یہ کائنات مسلسل پھیل رہی ہے۔ یہ کائنات ابھی نہ تمام ہے شاید کہ آ رہی ہے دمادم صدائیں کن فیاکن کن فیاکن۔
قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ کائنات کا آغاز ہوا ہمارے رب کے ایک کلمے کن سے۔ پہلے کچھ نہیں تھا، ہمارے رب نے کہا ہو جا اور وہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُم بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ۔ بھلا جس ذات نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا ہے، کیا وہ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ ان جیسوں کو دوبارہ پیدا کر سکے؟ کیوں نہیں، جبکہ وہ سب کچھ پیدا کرنے کی پوری مہارت رکھتا ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ اس کا معاملہ تو یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کر لے تو صرف اتنا کہتا ہے کہ ہو جا، بس وہ ہو جاتی ہے۔ فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء وإلیہ ترجعون۔ غرض پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی حکومت ہے، اور اسی کی طرف تم سب کو آخر کار لے جایا جائے گا۔ انسان کو اگر کچھ کریٹ کرنا ہو تو اس کے لیے پہلے سے کسی مٹیریل کی ضرورت ہوتی ہے، جبکہ ہمارے اللہ کے لیے ایسی کوئی پابندی نہیں، وہ بس کن کہتا ہے اور چیز وجود میں آ جاتی ہے۔ نہ اس کو مٹیریل کی ضرورت ہے اور نہ ہی وقت کی۔ ہاں، اس نے اس کائنات کے تشکیل دینے کے بعد اسے برقرار رکھنے کے لیے کچھ اصول ضرور مرتب کیے ہیں۔ غالب نے کس زبردست انداز میں یہ فلسفہ بیان کیا ہے۔ نہ کچھ تھا تو رب تھا، نہ کچھ ہوتا تو رب ہوتا۔ سورہ الانبیاء میں ارشاد ربانی ہے أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ۔ جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے، کیا انہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ سارے آسمان اور زمین بند تھے، پھر ہم نے انہیں کھول دیا، اور پانی سے ہر جاندار چیز پیدا کی ہے، کیا پھر بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے؟ وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ۔ اور ہم نے زمین میں جمے ہوئے پہاڑ پیدا کیے ہیں تاکہ وہ انہیں لے کر ہلنے نہ پائے، اور اس میں ہم نے چوڑے چوڑے راستے بنائے ہیں تاکہ وہ منزل تک پہنچ سکے۔ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ۔ اور ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنا دیا ہے، اور یہ لوگ ہیں کہ اس کی نشانیوں سے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ۔ اور وہی اللہ ہے جس نے رات اور دن اور سورج اور چاند پیدا کیے، سب کسی نہ کسی مدار میں تیر رہے ہیں۔ رتق کے معنی ہے اکٹھا ہونا، ایک دوسرے سے جڑا ہونا، جبکہ فتق کے معنی ہے جدا ہونا یا پھٹ جانا۔ ان پہ غور کریں تو یہ آیات کہہ رہی ہیں کہ کائنات کی ابتدائی شکل ایک ماس کی سی تھی، جس کو بعد میں تقسیم کر کے زمین اور دوسرے سیارے گلیکسیز بنائے گئے۔ کیا بگ بینگ تھیوری یہی نہیں ہے؟ ایک نقطہ آغاز کہ جس کے بعد آسمان، زمین، سیارے، کہکشائیں وجود میں آئیں، اتنی کہ سائنس اب تک 94 بلین لائٹ ایئرز تک کی دوری کو ہی آبزرو کر سکی ہے۔ اس کے آگے کیا کچھ اور ہے سائنس نہیں جانتی۔ اس سے اور آگے کی دنیا کو نان آبزرویبل یونیورس کہا جاتا ہے۔ سورہ حامیم سجدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
فقضاهن 7 سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. چنانچہ اس نے 2 دن میں اپنے فیصلے کے تحت ان کے 7 آسمان بنا دیے اور ہر آسمان میں اس کے مناسب حکم بھیج دیا، اور ہم نے اس قریب والے آسمان کو چراغوں سے سجایا اور اسے خوب محفوظ کر دیا. یہ اس ذات کی نپی تلی منصوبہ بندی ہے جس کا اقتدار بھی کامل ہے، جس کا علم بھی مکمل. قرآن کے مطابق صرف سب سے نیچے والے آسمان میں ہی روشنی نظر آتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ ہماری آبزرویبل یونیورس ہے، یا شاید اس سے بھی کم. اس کے اوپر 6 اور آسمان ہیں، ہر ایک مختلف اور ہر ایک کے اپنے سیارے ہیں، جیسے زمین، سورج، چاند. ہم ان کو دیکھ نہیں سکتے، لیکن ان کی گریوٹی کو آبزرو ضرور کر سکتے ہیں. جنرل ریلیٹیوٹی نے ایسی گریویٹیشنل فیلڈ کی پریڈکشن کی ہے جس کی وجہ سے گلیکسی سے پیدا ہونے والی روشنی اس میں سے گزرنے والی روشنی کو بینڈ کرنے کا سبب بنتی ہے. قرآن کی انٹلیکچوئل نالج سے سائنس ابھی بہت دور ہے. ابھی تو بہت کچھ ہے جس کو جاننا ہے. ایک اور تھیوری جسے بلیک ہول تھیوری کہا جاتا ہے، اور میں شروع میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ یہ صحرا ہاکنگ کو گیا کہ اس نے اسے دریافت کیا، پر افسوس کہ وہ انتہائی ذہین آدمی ہدایت کی روشنی سے محروم رہا. بلیک ہول کے بارے میں قرآن کیا بتاتا ہے؟ اس سے پہلے یہ جان لیں کہ بلیک ہول ہے کیا. بلیک ہول کسی ستارے کی زندگی کے خاتمے کے قریب بنتے ہیں. بلیک ہول اسپیس میں ایک ایسا علاقہ ہے جہاں میٹر اتنا ڈینس ہو جاتا ہے اور گریوٹی اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ کچھ بھی اس سے بچ نہیں پاتا، یہاں تک کہ لائٹ بھی. بلیک ہول کا سائز ناقابل یقین حد تک بڑا ہوتا ہے. اس کا اندازہ ایسے لگائیے کہ ہماری زمین سے سورج 109 ٹائمز بڑا ہے، اور سورج سے ایک بلیک ہول 30 بلین ٹائمز بڑا ہوتا ہے. سورہ الطارق میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب. قسم ہے آسمان کی اور رات کو آنے والے کی، اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ رات کو آنے والا کیا ہے؟ چمکتا ہوا ستارہ. اسی طرح سورہ الواقعہ میں ارشاد ربانی ہے فلا اقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظیم. اب میں ان جگہوں کی قسم کھا کر کہتا ہوں جہاں ستارے گرتے ہیں، اور اگر تم سمجھو تو یہ بڑی زبردست قسم ہے. اللہ تمام چیزوں کو محفوظ رکھتا ہے. یقیناً آسمان و زمین میں کوئی ایسی چیز پوشیدہ نہیں جو واضح طور پر قرآن میں نہ بتائی گئی ہو. سورہ نمل میں ارشاد پاک ہے وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين. اور آسمان اور زمین کی کوئی پوشیدہ چیز ایسی نہیں ہے جو ایک واضح کتاب میں درج نہ ہو. قرآن پاک میں بلیک ہول کو ستاروں کی ڈوبنے کی جگہ بتایا گیا ہے. فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت. چنانچہ وہ واقعہ اس وقت ہوگا جب ستارے بجھا دیے جائیں گے اور جب آسمان کو چیر دیا جائے گا. بلیک ہول میں وقت کا تصور ختم ہو جاتا ہے. اس میں کیا ہے اب تک کوئی نہیں جانتا. قرآن پاک نے ہمیں معارج کا کانسیپٹ بھی دیا ہے، جس میں فرشتے اور روح ایک دن میں چڑھتے ہیں، جس کا اندازہ 50,000 سال ہے. معارج سے جو چیز بھی گزرے گی وہ وہاں کے ایک دن، جبکہ زمین کے 50,000 سال کا سفر کرے گی. اللہ نے ان کو آسمان کے دروازے کہا ہے جو ہزاروں سالوں کے فاصلے کو سمیٹ دیتے ہیں. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں
جو اللہ پر یقین نہیں رکھتا وہ اس پر بھی یقین نہیں کرے گا، چاہے انہیں کتنی بڑی نشانی دکھا دی جائے۔ اس نے آسمانوں میں خوبصورت برج قائم کیے، اگر وہ ان کے دروازے کھول بھی دے تو کافر یقین نہیں کریں گے کہ وہ واقعی چند قدم چل کر وہاں پہنچے ہیں۔ قرآن پاک میں ارشاد ربانی ہے، من اللہ ذی المعارج تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ۔ وہ اللہ کی طرف سے آئے گا جو چڑھنے کے تمام راستوں کا مالک ہے۔ فرشتے اور روح القدس اس کی طرف ایک ایسے دن میں چڑھ کر جاتے ہیں جس کی مقدار 50,000 سال ہے۔ قرآن پاک میں بیان کیے گئے بروج معارج کیا ہیں؟ آج کل کی کچھ اسکالرز کا ماننا ہے کہ یہی دراصل بلیک ہولز ہیں، جو کہ ایک دنیا سے دوسری دنیا کا راستہ ہیں۔ یہ ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی۔ ان کو ماننے یا نہ ماننے سے ہمارے ایمان پر تو فرق نہیں پڑتا، لیکن اس پہ غور و فکر کیا جا سکتا ہے۔ قرآن کی تو ہر ایک آیت مستحق ہے کہ اس پر تدبر کیا جائے مسلمانوں کی طرف سے۔ یہ قرآن ہی وہ ذریعہ ہے جس سے آپ اللہ کی قدرتوں، اس کی طاقت، اس کے معجزوں، اس کی رحمانیت، اس کی حقانیت کو مختلف علوم کی روشنی میں بطور ہتھیار استعمال کر سکتے ہیں، بطور چراغ استعمال کر سکتے ہیں۔ وہ غور و فکر جو ایتھیسٹ کو منہ توڑ جواب دے سکے اور انسانوں کو ہدایت کے راستے پہ لا سکے۔ سائنس نو مسلمز کی میراث نہیں، علم کا سمندر تو ہمیں عطا کیا گیا ہے، جس میں سے آج وہ قطرے چنتے ہیں اور دنیا پہ اپنی دھاک قائم کر لیتے ہیں۔ کیا ہو اگر میں اور آپ قرآن کی روشنی میں ان سارے علوم پر غور کریں، ریسرچ کریں، تو اس کے ذریعے اللہ کے پیغام کو اور بہتر اور مؤثر انداز میں پھیلائیں۔ اسلام دکھیا نوسیت نہیں، جدت سکھاتا ہے۔ خود کو کلچر کی قید سے آزاد کر کے اسلام کی آفاقیت میں داخل کیجیے۔ ہمیں وہ کتاب دی گئی جس کا پہلا حرف ہی اقرا تھا، پڑھ اللہ کے نام سے۔ ہماری کتاب قرآن میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ ہمیں غور کرنے کو کہتے ہیں، آسمان پر، بروج پر، معارج پر، زمین پر، 7 آسمان پر۔ ایسے بے شمار کانسیپٹ ہیں جن کو تسخیر کرنا ابھی باقی ہے، اور یقیناً اللہ ہم مسلمانوں سے یہ توقع رکھتا ہے کہ ہم اس کی کتاب پہ غور کریں، اس کی کتاب کو سمجھ کے پڑھیں اور دنیا کو تسخیر کر ڈالیں۔ اسی قرآن میں ہے اب ترک جہاں کی تعلیم، جس نے مومن کو بنایا ماہو پروین کا امیر۔ تن بتقدیر ہے آج ان کے عمل کا انداز، تھی نہا جن کے ارادوں میں خدا کی تقدیر۔ اسی کے ساتھ رائے حیات سے مجھے یعنی مہوش خان، طلحہ اور ہمارے ساؤنڈ ڈیزائنر ندیم انصاری کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔